ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو بڑا سست ہو کر کے نماز کے لیے جائے. نبی کے دور کے اندر منافق بھی بے نمازی، ان کی مجبوری تھی نماز پڑھنا. ان کی کیا تھی؟ مجبوری تھی. کیوں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو انہیں مسلمان شمار نہ کیا. کیونکہ نبی کے دور میں، پہلے دور میں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بے نمازی نہیں تھا. بے نمازی نہیں تھا. اگر نماز چھوڑتے تو فوراً پتہ چل جاتا کہ اس نے کلمہ کسی لالچ کے لیے پڑھا ہے. تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہیں کیا پڑھنی پڑتی؟ نماز. لیکن نماز وہ کس لیے پڑھتے تھے؟ عصر کا ٹائم ہوا، بیٹھے رہے، سورج سرخ ہو گیا، ڈوبنے کے قریب گیا، اٹھے اور جلدی جلدی 4 سجدے کیا اور آ گیا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کوئی اللہ کی تسبیح نہیں کی مگر تھوڑی سی تسبیح کر کے آ گیا، تاکہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ کلمہ گو بھی ہے اور نماز پڑھنے والا بھی ہے. بے ٹائمی نماز پڑھی. اچھا، جو بے نمازی ہے یا نماز پڑھتا ہے تو کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یا بے ٹائمی پڑھی، وقت پر نہیں پڑھی، ضائع کر کے پڑھی، یا جلدی جلدی پڑھی، نہ رکوع میں گیا جلدی کھڑا ہوا، فوراً سجدے میں گیا، پھر سجدے میں گیا دوسرے سجدے میں ٹھک لگا، کوئی وقفہ نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو کیا کہا ہے؟ چور کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور کون ہے؟ نماز کا چور ہے، سب سے بڑا چور. کیا سنا نماز میں چوری کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع کیا سامع اللہ نہ تو آدھی نیچے جا کر کے پھر اللہ اکبر کے سبحان ربی اللہ بھی منہ میں ہے، کھڑا ہو گیا، پھر ٹھک دوسرا سجدہ کیا. یعنی جس طرح ایک مرغا دانے کھانے کے لیے بار بار چونجے مارتا ہے، جو اس طرح نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ نماز کا کیا ہے؟ چور. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے کیا، ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ویل ہے، ہلاکت ہے. یراؤن الناس، جو دکھلاوے کی پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھے جی بڑا نمازی ہے، یا لوگ دیکھ رہے ہیں تو بڑی آرام سے نماز پڑھ رہا ہے، صحیح رکوع کر رہا ہے، صحیح سجدہ کر رہا ہے. اگر کہیں لوگ نہیں دیکھ رہے تو ٹھکا ٹھک بڑی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. تو جس کی لوگوں کو دیکھ کر نماز اور ہے اور اکیلے میں نماز اور ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ دکھلاوے کے کام کر رہا ہے. اچھا، ایک بات یہاں پر روکتا ہوں، جو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہم کون سے مسلمان ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہم کون سے مسلمان؟ کوئی اللہ کا نبی بتا دو جس نے نماز نہ پڑھی ہو، کوئی نبی کا یار بتا دو جس نے نماز نہ پڑھی، کوئی اللہ کا ولی بتا دو جس نے نماز نہ پڑھی ہو، نماز چھوڑتا ہو اور اللہ کا ولی ہو، بتاؤ. بھائیو، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کی پہلی نشانی، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز ہے. نماز گئی، ایمان بھی گیا. اس کی فکر. اور پھر ایسے نمازی نہ بنو، نماز سیکھو. نماز کیا ہے؟ سیکھو. سیکھ کر کے نماز پڑھو، تاکہ سردیوں میں ہم وقت نکالیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، جو پڑھیں اللہ کے ہاں کیا ہو؟ قبول ہو، سنت کے مطابق ہو. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے. مستدرک کے اندر، نسائی کے اندر، بہقی میں، سنن کبریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قیامت کا منکر ہے نا، جو قیامت کا منکر ہے یا منافق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. پڑوسی کو کلاڑی کی ضرورت پڑ گئی، یار مجھے کلاڑی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں، کبھی چائے ختم ہو جاتی، کبھی چینی ختم ہوتی، کبھی پیاز نہیں، کبھی آلو نہیں، چلو پڑوسن سے مانگ لے، پڑوسی سے مانگ لے، یار مجھے سائیکل چاہیے، میں نے ادھر جانا ہے. اس وقت اونٹ تھے یا گھوڑے تھے، کوئی بھی سواری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ معمولی چیزیں، استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو معلوم ہوا. جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کا، دوسروں کا کیا ہے؟ خیال رکھ. کسی کو چمچہ چاہیے، پڑوسی کا خیال رکھا دی.
किसी को घी चाहिए उधारा ही लेना है ना, कोई मुस्तकिल तो नहीं चमचा मांग के अंडिया मांग के ले जाते, कुल्हाड़ी मांग के साइकिल मांग के कोई मुस्तकिल तो नहीं लेकर जाते, मुझसे अर्ज ही मांगते ना कि हमें याद देना ज़रूरत है फिर वापस कर दें। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं एक नक्शा दे दिया अल्लाह ताला ने कि क़यामत को जो नहीं मानता उसकी ये हरकतें, और जो क़यामत को मानता है अल्लाह और उसके रसूल को मानता है उसकी ये अच्छी आदत बता दिया कि उसके अंदर अपने भाई की क्या है, मोहब्बत, पहचान है, वो एक दूसरे को इस्तेमाल की चीज़ें क्या है देते हैं, ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते। तो ये थी सूरतुल माऊन। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब अगर किसी भाई का कोई सवाल है, अगर नई बात समझ आई तो आप पूछ सकते हैं।